ECL वाला, تو کل بھی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے، تو ذرا بتائیے گا کہ کیا انٹیریئر کمیٹی کا اجلاس ہوا. میں نے اپنے ایجنڈا اپنے کویشچن جو 25 نومبر کو اور 26 نومبر کو جو اسلام آباد کے اندر نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی گئی تھی اور کس کے کہنے کے اوپر گولی چلائی گئی تھی، میں نے انٹیریئر کمیٹی میں کویشچن بھیجا تھا. لیکن کل انہوں نے اس کے پارلیمنٹس کے فلور سے انٹیریئر کمیٹی کی میٹنگ جان بوجھ کے شفٹ کی گئی اور انہیں انٹیریئر منسٹری کے اندر لے کر گئے تاکہ آپ میڈیا کا وہاں پہ ایکسیس نہ ہو جائے اور کم میڈیا وہاں پہ آ جائے. بہرحال ہم وہاں پہ گئے اور ان کی کوشش تھی کہ یہ جو میرے کویشچنز ہیں یہ ٹیبل پہ نہ آئے. میں نے کہا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. پاکستان کے اس وقت سب سے بڑا برننگ ایشو ہے کہ جب پیسفل پروٹیسٹر قومی ترانہ پاکستان کا ڈی چوک کے اوپر پڑ رہے تھے، آپ نے ان کے لوگوں کے اوپر 12 گھنٹے آپریشن کر کے بجلی بند کر کے آپ نے کیوں ان کو نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی. میں نے پہلے کویشچن ان سے یہ کیا کہ ہمیں 25 اور 26 نومبر کو گولی چلانے کے حکم کی، ہمیں رپورٹ دی جائے کہ کس کے کہنے کے اوپر حکومت نے جو ہے یا حکومت نے کس کو یہ آرڈر دیا تھا کہ وہ گولی چلائے. پہلا سوال تھا. دوسرا سوال یہ تھا میرا کہ ہمیں لوگوں کی جو مسنگ پرسن ہے اور جو شہداء ہے ان کی ہمیں لسٹ دے دی جائے اوتھینٹک، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے تو 12 جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور 2 سے زیادہ لوگ ہمارے مسنگ ہیں اور ان کی فیملیز کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایفیڈیوٹ دے کے اس کے خلاف آپ نے کوئی بیان نہیں دینا. تیسرا میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جس طرح سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، ویلاگرز ہیں جیسے متیع اللہ جان ہے یا جو لوگ ٹی وی اینکرز ہیں، جب اس دن وہ پیمز کے اندر یا ان دا لائیو آف جس کو کہتے ہیں نا ڈیوٹی میں جب جا کے وہ رپورٹنگ کر رہے تھے، آپ لوگوں نے الٹا انہی کے اوپر جو ہے وہ گھروں کے اوپر ریڈ کی اور آپ نے ان کے اوپر جھوٹے گھٹیا مقدمات منشیات کے متیع اللہ جان اور بہت سارے لوگوں کے اوپر ڈال دیے جبکہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز چھپانے کو نہیں تھی تو آپ نے ان کو کیوں اریسٹ کیا؟ اور جن کو آپ نے اریسٹ کیا، کیا آپ نے کسی پولیس آفیسر کو ذمہ دار بنایا کہ انہوں نے جھوٹے کیسز کیوں بنائے؟ چوتھا میرا ان سے یہ سوال تھا کہ یہ جتنے بھی رپورٹ ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے، یہ سارے ہمیں رپورٹ پیمز کے رپورٹ کے مطابق یا جو ہاسپٹلس تھے یہاں پہ وہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کے سامنے جو ہے وہ پبلک کیا جائے. تو یہ میرے ان سے سوال تھے. دوسرا ہی میرا پشتون کا تھا کہ پشتون جو ہے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو پینلائز کیا جا رہا ہے، ریڑھی بانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. کیوں جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے اس وقت حکومت پاکستان میں تفریق کی سیاست کر رہی ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں پہ مجھے چیئرپرسن صاحب جو ہے راجہ خرم صاحب نے اور جو چیف ویب پہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے، انہوں نے مجھے فلور کے اوپر کانٹریڈکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں صرف پشتون ہی نہیں، ہمارے بھی حلقوں کے لوگ اس وقت جو ہیں وہ اریسٹ ہیں اور ہم اپنے بندوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں مل رہے. تو پھر میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جو میرا موقف ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے تو اس کی تائید ہو گئی ہے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس وقت مسنگ ہیں اور ہمیں اس کا جو ہے وہ ڈیٹا دیا جائے. اس وقت تو یہ پھر سب خاموش ہو گئے، سیکرٹری صاحب بھی خاموش ہو گئے. انہوں نے ان رائٹنگ میرے سے وہ کویشچن لے لی ہے اور پھر اس کے بعد انہیں جو چیئرپرسن صاحب نے کہا کہ جی آپ نیکسٹ میٹنگ میں جو ہے ہمیں یہ سارا ڈیٹا جو ہے ود ریکارڈ ہمیں جواب دیا جائے، کیونکہ جو ہمارا کلیم ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو میڈیا نے وہاں پہ دکھایا جس طرح لوگوں کے اوپر آپریشن کیا گیا ہے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر گولی کیوں چلائی ہے. یہ سوال ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے، اسے آنکھ ہی نہیں چھڑائی جا سکتی کہ آپ 5,500 ہزار لوگوں کو ایک ہی مقدمے کے اندر ڈال دیں تاکہ جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ بات کو آپ ڈائیورٹ کر سکیں. ہم آپ کو ڈائگریس نہیں کرنے دیں گے، سوال ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے. تو ویا ہوپ کہ نیکسٹ میٹنگ میں انشاءاللہ اس کا جواب دیا گا. اور آج بھی اسمبلی کا سیشن ہے، ہم اس اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ہے یہ آواز اٹھائے رہیں گے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی نہتے لوگوں کے اوپر. شکریہ جی، شکریہ. دادوں کے چکر ختم نہیں ہو رہے. یہ تو اب پاکستان میں حالات ہی کہ جو سیاسی جماعتیں ہوں گی اسپیشلی PTI، اس کے لوگ صرف کورٹ سے جائیں گے اور اس کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جائے گا. سمیع ابراہیم صاحب کا نام انہوں نے پریویسلی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہے، تو وہ تو آنریبل ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا تھا اور پھر لیٹر آن جب آنریبل ہائی کورٹ نے وہ آرڈر سسپینڈ کر دیا اور ہمیں پرمیشن مل گئی کہ ہم ابراڈ جا سکتے ہیں اپنی فیملی کے پاس، تو لیٹر آن سمیع صاحب کا نام ایک اور لسٹ میں ڈال دیا گیا. تو اس کے متعلق بھی جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنا جو آرڈر دیں انٹرم بیل آرڈر، اور اس کے بعد تمام طرح کی لسٹ جیسا آپ نے سسپینڈ کر دی ہے، جیسا آپ نے آرڈر اناؤنس کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے جیسا آپ نے بھی یہ عدالت میں کہا ہے جو ہمارے AG صاحب تھے کہ اب بس کیجیے، بہت مذاق ہو چکا ہے.
عدالت کے حکم جو بھی ہوں گے اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اس پہ عمل درآمد کرنا ہے, اور کوئی ایسی وجہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے سمیع صاحب کو باہر جانے سے روکا جا سکے. اچھا ATC میں بھی یہ پیش ہوئے تھے پنڈی, وہ کون سا کیس ہے؟ دیکھیے ATC راول پنڈی کے کیس بھی بڑا ایک مزہ کا خیز کیس ہے. اس کیس میں سمیع صاحب پہ یہ الزام ہے کہ یہ کوئی کوریج کر رہے تھے, اور کوریج کرنے کے دوران باقی ملزمان کے ساتھ انیشلی FIR میں سمیع صاحب کا نام نہیں ہے, اور ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ہائی کورٹ نے ہمارا پرانے والا ان کا آرڈر سسپینڈ کر دیا ہے, تو اس آرڈر کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, ہائی کورٹ کے آرڈر کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اس نئی FIR میں محض اس لیے نام ڈالا گیا. اور لاسٹ ٹائم جیسا آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ کوئری کی تھی, جیسا آپ نے CPO سے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ اس FIR میں سمیع صاحب کے علاوہ اور کسی کا نام آپ نے ECL وغیرہ میں ڈالا ہے, تو اس نے کہا نہیں. تو سمیع صاحب کا لیٹر آن نام ڈالا گیا, اور وہ بھی کس بنیاد پر ڈالا گیا کہ ایک جگہ سمیع صاحب کوئی کوریج کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ کھڑے کوریج کر رہے ہیں, باقی صحافی بھی کھڑے ہیں, لیکن صرف سمیع صاحب کا نام ڈال دیا گیا بغیر کسی معقول وجہ کے. کنٹیمپٹ نوٹس بھی جاری کی جی, جیسا ہم نے کہہ دیا ہے, جیسا ہم نے آج کہہ دیا ہے کہ اگر اب ان کو روکا گیا تو کوئی لحاظ نہیں ہوگا, اور سخت کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ ہوں گی, اور آرڈر جو ہوگا ہائی کورٹ کا اس کو ہر صورت میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے.